آپ کی کتاب اور آپ سے، بولیے، آپ سے بعد میں آنے والی کتاب۔ اللہ نے جو بعد میں آنے والی کتاب ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا ہے اور اللہ نے قرآن کو آخری کتاب بنایا ہوا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا آخرت پر یقین۔ پانچویں صفت کا ذکر آ گیا، اس بات کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور آخرت پر وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے آخرت پر یقین رکھنا؟ آخرت سے مراد کیا ہے؟ آخرت سے مراد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے۔ آخرت سے مراد یوم الحساب ہے، حساب کا دن ہے۔ بے شمار قرآن مجید فرقان حمید میں اس دن کے نام ہیں، یوم الدین بھی ہے، یوم الحساب بھی ہے، یوم جو ہے وہ میزان بھی ہے، مختلف نام ہیں اس دن کے۔ اس دن سے یہ مراد ہے آخرت۔ اس کو آخرت کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے، آخرت کے مقابلے میں کون سا لفظ ہے؟ دنیا۔ اس کا متضاد کیا ہے؟ دنیا۔ بولتے ہیں نا دنیا و آخرت، یہ آپس میں متضاد ہیں، جیسے دن اور رات، ٹھیک ہے؟ تو یہ متضاد ہے۔ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا مطلب یہ ہے، یہ دنا یدنو، دنوا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا قریب ہونا۔ چونکہ یہ دنیا، یہ جہان ہمارے قریب ہے، اس کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور جہاں پہ معراج شریف کا واقعہ موجود ہے وہاں پہ بھی یہی الفاظ ہیں، دنا یدنو کے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ کریم نے ثم دنا، پھر حضور کو اپنے قریب کیا، فتدلا، پھر اور قریب کیا، پھر حضور قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، تو حضور کتنے قریب ہو گئے؟ جیسے دو کمانیں ہوتی ہیں وہ آپس میں قریب ہوتی ہیں، او ادنا، یہ بھی دنیا سے ہے، یا یہ ادنا جو ہے یہ دنیا سے، دنا یا دنو سے، اس میں تفصیل ہے، سب سے زیادہ قریب ہو گئے، جتنی قربت ہو سکتی تھی ان میں سب سے زیادہ قریب ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا، قریب ہونا۔ یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے قریب ہے، ہم اس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ ہے آخرہ، دنیا و آخرت۔ آخرت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والی، دوسری۔ تو اس دنیا کے بعد جو پیچھے آنے والی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اے بندہ مومن، وہ آخرت ہے۔ اس مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے۔ درمیان میں جو ہے اس دنیا کے بعد عالم برزخ، اور وہ بھی آخرت کا پہلا حصہ، وہ بھی آخرت کا حصہ ہے۔ جب دنیا سے چلے گئے پھر سو چلے گئے، اس کے بعد آخرت ہے، وہ قبر کی منازل ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے منازل ہے۔ تو دنیا کے بعد آخرت ہے، بالکل ساتھ موجود ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بڑا ہی قریب آ گیا اور وہ ابھی بھی غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ آخرت پر یقین رکھنا۔ یقین کا مطلب کیا ہے؟ یہ ذرا توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات کی سمجھ آ جائے گی۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا فلانی بات پہ یقین ہے۔ یقین اس مضبوط ارادے کو کہتے ہیں، اس مضبوط
یقین کو کہتے ہیں، مضبوط علم کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی صورت میں زائل نہ ہو سکے، پختہ ہو جائے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے دل و دماغ میں پختہ ہو جائے، اس کو یقین کہتے ہیں، اور کسی مشکک کی تشکیک سے زائل نہ ہو سکے۔ کوئی شک ڈالنے کی کوشش کرے کہ تم آخرت پر یقین رکھتے ہو تو آخرت کیسے ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کبھی ذہن اور دماغ سے نکلتی نہیں ہے، دل سے پختہ ہو جاتی ہے، اور کوئی لاکھ مرتبہ شک دلوائے لیکن وہ ہمارے یقین کا حصہ ہوتا ہے، ہم اس سے انکار کر سکتے نہیں۔ اللہ موجود ہے، ہمارا یقین ہے، اور اللہ ایک ہے، بولیے اللہ، اس پر ہمارا یقین ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، ہمیں دلائل دینا شروع کر دیں، ہم ان کے سامنے لاجواب ہو جائیں، ہمارے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے، پھر بھی اللہ موجود ہے اور پھر بھی ایک ہے۔ بولیے پھر بھی ایک ہے، اس میں کسی قسم کا ہمیں کوئی شک نہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس پر ہمارا یقین ہے، یہ کسی بھی مشکک کی تشکیک سے، کسی کی باتیں کرنے سے یقین ختم ہو سکتا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو یقین ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں، یہ یاد کر لیجئے۔ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہے علم الیقین، اور ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا چیز ہے؟ علم الیقین یہ ہے کہ جیسے اللہ موجود ہے، ہمیں علم ہے اور یقین ہے، اللہ ایک ہے، ہمیں علم ہے اور یقین ہے، یہ علم الیقین ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید حق ہے، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین کیا ہے؟ عین الیقین یہ ہے کہ جو بات آپ کو کہی جا رہی ہے، آپ اپنی نگاہوں سے، آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں، اور علم آنے کے بعد آپ اسے دیکھ لیں، اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ یہاں پہ رک کے عرض کرنا چاہتا ہوں میں، ہم اللہ کو مانتے ہیں علم الیقین کے ساتھ، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں عین الیقین کے ساتھ۔ اور یہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء میں فرق ہے کہ سارے نبیوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ سب نے علم الیقین سے اعلان کیا ہے، اور ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اللہ کی توحید کا اعلان کیا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ ہے عین الیقین۔ اور حق الیقین کیا ہوتا ہے؟ حق الیقین یہ ہوتا ہے کہ جب علم بھی آ جائے، آنکھوں سے دیکھ بھی لیں، لیکن بار بار وہ آپ کی بات تجربے میں آ جائے، بار بار تجربے میں آ جائے، اس کو پھر جو ہے ایک ہے علم، اس کے بعد ایک ہے، اس کے بعد اس کو عین سے دیکھ، آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لینا، اور پھر بار بار تجربے میں آ جانا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری باتیں میں کر کے جلدی، چونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آخرت کے فوائد کیا ہیں؟ اس قیامت کو ماننے کے فوائد کیا ہیں؟ جب بندے کو پتا ہو کہ میں نے اس زندگی کو بسر کرنا ہے، اور بسر کرنے کے بعد میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، توجہ فرمائیں، اس دنیا سے کیا ہو جانا ہے؟ رخصت ہو جانا ہے۔ مجھ سے میں نے زندگی کیسے گزاری کسی سے نہیں پوچھنا، میں نے اچھائی میں گزاری تب بھی کسی نے نہیں پوچھنا، میں نے برائی میں گزاری تب بھی کسی نے نہیں پوچھنا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر اس طرح کا ذہن بن جائے
کہ میں آزاد ہوں، جیسے چاہے زندگی بسر کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو زندگی خراب ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی۔ بیلنس ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ زندگی کا توازن بگڑ جائے گا کہ نہیں؟ بگڑ جائے گا۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ میں نے اس دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے، میرا ایک ایک لمحہ اللہ کے علم میں بھی ہے، کرامن کاتبین لکھ بھی رہے ہیں، اور قیامت کے دن میرا ایک ایک عضو بول کے اللہ کی بارگاہ میں بتائے گا بھی، اور میں نے مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اٹھ کے میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کے مجھ سے اللہ نے سوال کرنا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے۔ آپ ذرا بتائیں، اگر یہ یقین ہو جائے تو پھر بندے کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ یقین ہو کہ میں نے اگر کسی سے جھوٹ بولا تو مجھے پوچھا جانا ہے، میں نے اگر کسی سے وعدہ خلافی کی تو مجھ سے پوچھا جانا ہے، میں نے کسی پہ ظلم کیا تو مجھ سے پوچھا جانا ہے، تو اس کے اعمال میں توازن آ جائے گا۔ تو اللہ کریم نے زندگی کے اعمال میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آخرت کا حکم ارشاد فرمایا، آخرت پر یقین رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے حوالے سے کافی چیزیں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ 5 صفات ہماری مکمل ہو گئیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ 4-5 درس کرنے کے بعد اگلے درس میں جب میں نے آنا ہے، آپ سے جب میں نے پوچھنا ہے، تو آپ کو ایک بھی صفت نہیں آنی، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ صحیح یقین ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح یقین ہے۔ میں نے پھر 5 یہ چیزیں دہرانی ہیں، پھر آپ کے ذہن میں پچھلے درس قرآن میں یہ باتیں ہوئی تھیں، یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ کتنی چیزیں ہیں؟ 5۔ پہلی کون سی؟ ایمان بالغیب، دوسری اقامت صلاۃ، نماز پڑھنا، تیسرا اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کر، چوتھا حضور پر، قرآن پر اور پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور 5واں آخرت پر یقین رکھنا۔ پھر بھول جائیں گے آپ، پھر بھول جائیں گے، یہ دیکھ لینا اگلے درس قرآن میں۔ آخری بات اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، میرے جن بندوں میں یہ 5 صفتیں آ گئیں وہ ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو فلاح کا لفظ ہے نا، یہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے اس کسان کے لیے جو زمین کو چیرتا ہے۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے چیرنا اور کاٹنا، 2 معنی ہوتے ہیں اس کے، ایک چیرنا اور دوسرا کاٹنا۔ کسان جو ہے زمین چیرتا ہے، زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور پھر اللہ اسے تحفے کے طور پر پھل عطا فرماتا ہے۔ جب پھل ملتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میرے بندو، اب بونے کا وقت ہے، اب زراعت کا وقت ہے، اب جو ہے کھیتی باڑی کا وقت ہے۔ محنت کر لو، اپنے اعمال جو ہے وہ درست کر لو، ان کو صحیح کر لو، اچھے عمل کر لو، جب کل قیامت کے دن کاٹنے کا وقت آئے گا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا جن میں یہ 5 صفتیں ہیں، میں ان کے بارے میں دنیا میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسی بوائی کی ہے، ایسی محنت کی ہے، ایسی کھیتی باڑی کی ہے، انہوں نے ایسا بیج بویا ہے، اللہ کریم قیامت کے دن انہیں فلاح اور کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔